السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ تراویح کی شکل میں قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھنا درست ہے۔ ان حضرات نے دلیل دی ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری سے، جس کو حضرت امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنے غلام حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ کے پیچھے تراویح پڑھی تو حضرت ذکوان رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن کریم دیکھ کر کے سنایا۔ وہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کریم دیکھ کر کے سنانے میں عمل کثیر بھی لازم نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ عنہا کو اپنی گود میں لے کر کے نماز ادا کی ہے۔ یہ ان کا بتایا ہوا مسئلہ ہے۔ اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی تھیں کہ یہ مسئلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن کریم کو دیکھ کر کے سنانا یہ نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور نہ ہی تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے، جبکہ حضرت سعید بن مسیب، حضرت امام مالک، حضرت حسن بصری اور حضرت ابن سیرین رحمہم اللہ جیسے فقیہ حضرات نے بھی قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم تراویح کے اندر دیکھ کر کے سنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ایک ہاتھ بندھا ہوا ہوگا اور ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا یا موبائل ہوگا جس کی اسکرین پر قرآن ہوگا، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے، جبکہ ابو داؤد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من السنتی وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم کرنا یہ صرف سنت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب سنت مؤکدہ کے اوپر ایک سنت کو جو مؤکدہ نہیں ہے ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ دوسری خرابی، اگر آپ تراویح کے اندر قرآن کریم دیکھ کر کے سناتے ہیں تو اس شکل میں نماز کے اندر تراویح کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کا صاف فرمان ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کرو۔ جب آپ تراویح دیکھ کر کے سنائیں گے، قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے سنائیں گے، تو آپ صفحے کے ختم پر صفحہ بھی پلٹیں گے، رکعت کے مکمل ہونے پر قرآن بھی رکھیں گے، رکعت کے شروع کرنے پر قرآن اٹھائیں گے، تو اس شکل میں خشوع اور خضوع بالکل فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب رہا ان حضرات کی دلیل جو حضرت امام بخاری کی حدیث سے دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ذکوان رضی اللہ کا یہ عمل صرف ان کا تنہا عمل ہے، کسی اور صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ جب کسی اور صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے تو ایک صحابی کو ایک کے عمل کو اجماع صحابہ پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اور دوسری دلیل کہ اس پر عمل کثیر بھی لازم نہیں آتا، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے عمل کثیر لازم نہیں آتا، لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے عمل کثیر کو انجام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مواظبت پر دلالت نہیں کرتا، تسلسل پر دلالت نہیں کرتا، یعنی یہ آپ کا ایک یا دو مرتبہ کا واقعہ ہے،
اس لیے آپ اس کو بنیاد بنا کر رمضان المبارک کے پورے مہینے میں عمل کثیر کے ساتھ روز 20 رکعتوں کے اندر عمل کثیر کے ساتھ مواظبت فرمائیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ درست نہیں ہوگا۔ اور بھی چند خرابیاں ہیں جو خود میرے ذہن کے اندر ہے۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اس شکل میں ہمارے معاشرے کے اندر سے حفاظ اکرام کے اندر جو شوق اور ذوق ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حافظ پوری سال تراویح کی تیاری کرتا ہے، رٹتا ہے، اپنی غلطیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر ان کو اجازت دے دی جائے کہ بھائی قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کی اجازت ہے یا قرآن کریم کو بیچ میں دیکھنے کی اجازت ہے، تو اب ان کی جب غلطیاں آئیں گی تو وہ قرآن کریم کو کھول کر غلطی دیکھ کر کے سدھار کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اور تراویح کے بعد اپنی اس غلطی کی نشاندہی کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پھر اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے سے دھیرے دھیرے حفظ قرآن کریم کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ختم کر دیں گے، کیونکہ لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ ہمارا بیٹا حافظ بنے اور پکا اور اچھا حافظ بنے۔ جب ایسے حافظوں کو لوگ دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ان کے اندر سے اپنے بچوں کو حفظ کرانے کا شوق ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام ہی حضرات کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح طریقے پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔